نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری منزل ہے مدینہ منورہ میں واقع سقیفہ بنی ساعدہ، وہ تاریخی برگزیدہ متبرک اور مبارک مقام جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ جگہ مسجد نبوی شریف کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے اور کافی بعد تک مدینہ منورہ میں بہت سی بستیوں میں سقیفے ہوا کرتے تھے۔ سقیفہ سے مراد ایسی عمارت ہے جس کی 3 دیواریں ہوں اور ان پر چھت پڑی ہوئی ہو۔ اس جگہ قبیلے کے لوگ سماجی مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور ان سب سقیفوں میں سب سے مشہور سقیفہ بنی ساعدہ ہے، جس کی آج نشانی بھی موجود ہے، اور آج وہ حدیقہ بنی ساعدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے ابتدائی بیعت کی تھی۔ اب ہم اس مبارک جگہ پر پہنچ چکے ہیں جو آج بھی ایک باغ کی صورت میں موجود ہے، اور آپ دیکھیں کہ کھجور کے درخت ہیں اور شجرکاری کی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں، اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا ابتدائی حلف اٹھایا تھا۔ اس سقیفے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ تشریف لائے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت پر بھی کچھ استراحت فرمائی تھی۔ یہاں حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالے میں پانی بھی پیش کیا تھا۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ایک کنواں بھی ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ کھجور کے درخت تو تھے ہی۔ آج اس حدیقے یا باغ کے اندر ایک فوارہ بھی موجود ہے، اور اس کے گرد آہنی باڑ لگا دی گئی ہے۔ ہم جب گئے تو اس وقت وہ بند تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں منظر۔ یہ پرانا جو سقیفہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، چھت پڑی ہوئی ہے، شجرکاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی کنواں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بائیں جانب۔ وہاں پہ ایک اونٹ کی بھی کی منظر کشی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ عمومی منظر تھا قریب جو کہ اصل سقیفہ بنی ساعدہ کا تھا، اور جہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یعنی یہ سیاسی منظر کا ماڈل جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے میوزیم میں موجود ہے۔ آج بھی یہ سقیفہ ہمیں عہد پارینہ کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگان سلف، وہ برگزیدہ اور سراور ہستیاں جنہوں نے یہاں بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا، اپنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قرار دیا تھا۔ ہم یہاں رات کو بھی آئے، دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں۔ اور خواہش تھی کہ اس سقیفے کو، اس مبارک جگہ کو رات کو بھی آ کے دیکھیں کہ یہاں کیا ماحول ہے، کیا چہل پہل ہے، کیا لہر بہر ہے۔ اور یہ دل آرا، دل آویز اور دل افروز جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، نکہت و نصرت سے معمور، فرحت افزا۔ یہاں چڑیوں کی چہکار ہے، چہچہاہٹ ہے، پھولواریاں ہیں، اور بڑے دلکش انداز میں چمن آرائی کی گئی ہے۔ چڑیاں یہاں بنی ساعدہ قبیلے کی یہ جگہ تھی، اور یہاں پہ ان کا یہ سقیفہ تھا، انہی کے نام سے مشہور۔
ابن اسحاق نے امر ثقیفہ بنی ساعدہ کے عنوان سے سارا احوال لکھا ہے کہ ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہیں اور غالباً ان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں انصار کی طرف سے. اگر آپ کے پاس ان لوگوں کے لیے کچھ حل ہے تو ان سے بات کر لیجئے اس سے پہلے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان طلق بنا الی اخواننا ہؤلاء من الانصار حتی ننظر ما هم علیہ، یعنی اپنے انصار بھائیوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب وہاں پہنچے تو وہاں واقعتاً جو انصار ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع تھے. تو وہیں پر جب بات چلی، یہ آپ منظر دیکھیے، بہت خوبصورت منظر ہے، بہت دلکش منظر ہے. تو وہاں ایک صحابی نے یہ تجویز بھی دی کہ انصار اور مہاجرین علیحدہ علیحدہ امیر المؤمنین کا انتخاب کر لیں. تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. اور اس وقت یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابسط یدیک یا ابا بکر، فبسط یدہ فبایعتہ ثم بایعہ المہاجرون ثم بایعہ الانصار. یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی، جن کے بعد وہاں موجود مہاجرین اور انصار نے بیعت کی. یہ دیکھیے ایک پھول کھلا ہوا ہے، کیا خوبصورت پھول ہے. تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ممبر پر بیٹھے، یعنی دوسرے دن، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے کہا کہ ان اللہ قد جمع امرکم علی خیرکم صاحب رسول اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فقوموا فبایعوہ فبایع الناس ابا بکر بیعت العامہ بعد بیعت الثقیفہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لیے ایک اچھا رہنما کا انتخاب کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور غار کے شریک بھی ہیں. یعنی غار ثور میں آپ چونکہ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اٹھو اور ان کی بیعت کرو. سارے اٹھے اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، وہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے بیعت کی. پھر دوسرے لوگوں نے، تمام لوگوں نے ان کی بیعت کی. فبایع الناس ابا بکر بیعت العامہ بعد بیعت الثقیفہ. اور یہ بیعت جو تھی بیعت الثقیفہ کے بعد یہ بیعت یہاں پہ عام بیعت یہاں پہ ہوئی، یعنی دوسرے دن ہوئی اور مسجد نبی شریف میں ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطاب کیا وہ خطاب بھی سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے اور عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتَ بِخَيْرِكُمْ وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقُومُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ. وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرِيحَ عَلَيْهِ حَقُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخِذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله وإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. یعنی مختصراً آپ نے کہا کہ اگر میں حق پہ چلوں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ میں ان کی اطاعت نہیں کر رہا تو میری اطاعت نہیں کرنا. آپ نے نماز پر بھی زور دیا اور آپ نے کہا کہ میں ہر ضعیف کو اس کا حق لے کے دوں گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت منظر رات کے اس ثقیفے کے اس عنبر بیز اور فرحت افزا مقام کے جو منبر ہے خوشبو سے لبریز ہے اور جہاں سے ہمیں پرخوں کی خوشبو آ رہی ہے، جنہوں نے ایک راست فیصلہ کیا، قوم کو تقسیم سے بچایا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو
کھجوروں کے تنے، اور یہ دیکھیے کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، یہ درخت اور ان کے پتے جھوم رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جلیل القدر صحابہ نے، اہل صفا نے، صاف باطن لوگوں نے اپنے خلیفہ امیر المؤمنین کا انتخاب کیا، اور آج یہاں کے مجھے بے حد ابتہاج، ارتیاج، انبساط اور خوشی ہو رہی ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک تاریخی مقام ہے جس کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ جگہ ہمارے برگزیدہ اسلاف اور بزرگان سلف کی یاد دلاتی ہے، جو عظیم سلیم الطبع لوگ تھے، فقید المثال اور اہل فضل و کمال تھے۔ یہ وہ اکابر تھے جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، جنہیں اقتدار کی کوئی حرص نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی آپ سے اجازت ہے، اور دیکھ رہی آپ ہی سے دیکھ رہے ہیں مسجد نبی شریف کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، جگہ بہت ہی قریب ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں ہوں تو اس کو وزٹ کریں، شام کو تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ دیکھیے آپ کتنا اچھا منظر ہے۔ اور یہاں میرے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ آئے اور ان سے پھر معلومات کا تبادلہ ہوا۔ یہ دیکھیے کھجور کے درخت، لگتا ہے انہوں نے سر پہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ۔ کیا دل افروز منظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجیے۔